پی آئی اے کو خریدار نہ مل سکا، نجکاری مکمل طور پر ناکام، 6 میں سے 5 کمپنیاں نیلامی سے پہلے ہی دستبردار ہو گئیں۔ قومی ایئر لائن کی بولی زیرو پرائس سے انتہائی کم لگی، صرف بلو ورلڈ کنسورشیم نے 10 ارب روپے کی بولی لگائی۔ نجکاری کمیشن نے پی آئی اے کی کم از کم قیمت 85 ارب روپے مقرر کی تھی۔ واحد بولی دہندہ کی پیشکش پر انتظامیہ سر پکڑ کر رہ گئی، نظر ثانی کا وقت بھی دیا، بڈر کا بولی بڑھانے سے انکار، موقف اختیار کیا۔ پی آئی اے کے ذمے 200 ارب روپے کے واجبات ہیں، 85 ارب روپے میں تو نئی ایئر لائن کھڑی ہو جائے گی۔ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بولی کا عمل مکمل، پی آئی اے کی نجکاری کرنے یا نہ کرنے کا حتمی فیصلہ اب کابینہ کرے گی۔ معاشی ترقی اور خوشحالی کا مشن، وزیر اعظم شہباز شریف سرگرم، شہباز شریف کی دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر غور۔ دونوں رہنماؤں کا اسٹریٹجک تعلقات کو مزید گہرا کرنے پر اتفاق، اقتصادی اہداف کے حصول اور علاقائی استحکام کی اہمیت پر زور۔ وزیر اعظم نے فلسطین کے معاملے پر قطر کے موقف کو سراہا۔ اس سے قبل شہباز شریف نے قطری ہم منصب سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر کے ساتھ قطر میوزیم میں منظر آرٹ گیلری کا دورہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان غیر روایتی گرمجوشی دیکھنے میں آئی، ایک ہی گاڑی میں قطر میوزیم تک کا سفر طے کیا۔ امیر قطر نے وزیر اعظم کو بذات خود پاکستانی فن پاروں کی نمائش منظر کا دورہ کرایا۔ امیر قطر اور ان کی ہمشیرہ نے وزیر اعظم کو نمائش میں موجود فن پارے دکھائے۔ شہباز شریف نے منظر آرٹ گیلری کے انعقاد اور پاکستانی فنکاروں کی پذیرائی پر شکریہ ادا کیا۔ امریکی اراکین کانگریس کا بانی پی ٹی آئی کے لیے خط، ملکی معاملات میں مداخلت قرار۔ 62 امریکی نمائندگان کے خط کے جواب میں پاکستان کے 160 ارکان کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط، مخصوص پارٹی کے بے بنیاد سیاسی بیانیے پر امریکی حکومت سے تحفظات کا اظہار۔ امریکی کانگریس ارکان نے خط کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دے دیا۔ ممبران پارلیمنٹ نے خط میں لکھا، بحیثیت ممبر سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے ذریعے کانگریس ارکان کو آگاہ کریں۔ پاکستان جمہوری چیلنجز سے نبرد آزما ہے، جسے انتہا پسندی کی سیاست نے مزید پیچیدہ کر دیا ہے۔ آپ تو انٹرنیشنل لابیز کو استعمال کر رہے ہو کہ وہ آپ کو جو ہے وہ جیل سے رہائی کریں، آپ کے سارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف کر دیں، جو کہ آپ اسرائیل کے سامنے کر چکے ہو، اور جیروسلم پوسٹ اور باقی اسرائیلی جریدے جو ہے وہ آپ کے لیے کہہ چکے ہیں کہ آپ ان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگے۔ تو اگر آپ اسرائیلیوں کے سامنے سرنڈر کر چکے ہو، آپ گولڈ سمتھ کے تھرو انٹرنیشنل کمیونٹی کو میسج دے چکے ہو کہ میں آپ کے انٹرسٹ کو زیادہ لک آفٹر کروں گا، تو اس کا مقصد آپ کھل کے پھر سامنے آؤ کہ آپ ان کے ہی نمائندے ہو۔ اسرائیلی لابی اپنے پرندے کو چھڑانے کے لیے دنیا بھر میں مہم چلا رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی یہودیوں کا اعلی کار اور ان کا نمائندہ ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے، 26ویں آئینی ترمیم سے عدالتی نظام تھوڑا تبدیل ہوا۔ پہلے ججز خود جج لگاتے تھے، اب ایسا نہیں ہوگا، کوئی مقدس گائے نہیں، ہر کوئی اپنے عمل پر جواب دہ ہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور افتخار چودھری نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ پر لندن میں حملہ انتہائی شرمناک ہے۔ ٹریکٹرز کی، ہم گرین ٹریکٹرز کی ہم پہلی قرآن اندازی کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے مخالفین وہ یہ بات کرنے لگ گئے ہیں کہ یہ پنجاب کو دیکھو، ہر روز ایک نیا منصوبہ آ رہا ہے، ہر روز کام ہو رہا ہے، پنجاب آگے بڑھ رہا ہے، پنجاب ترقی کر رہا ہے، کیونکہ کام کرنا مسلم لیگ نون کے علاوہ کسی کو آتا ہی نہیں ہے۔ حکومت اور کسانوں کو لڑانے کی کوششیں کی گئی، ہم نے اپنی کارکردگی اور عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی پر توجہ مرکوز کی۔ مخالفین بھی اعتراف کر رہے ہیں، پنجاب حکومت بہت کام کر رہی ہے، کارکردگی میں نون لیگ کا پلڑا پہلے بھی بھاری تھا، آئندہ بھی رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کسانوں میں سپر سیڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ مریم نواز نے کہا، پنجاب کی خوشحالی کا راستہ کسان کے کھیتوں سے گزرتا ہے، سپر سیڈز کے استعمال سے اسموگ میں کمی آئے گی، کسانوں کو فصلوں کی باقیات نہیں جلانا پڑیں گی۔ سپر سیڈر فصلوں کا بھوسا کچلنے، کھاد، بیج سمیت 4
काम बैक वक्त करेगा। ज़राअत के बगैर मुल्क की तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। हुकूमत किसानों के मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह देती है। कल ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की पहली कुरानंदाजी होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। फनकार कम्यूनिटी की फलाह व बहबूद के लिए जामे पॉलिसी तलब। रावलपिंडी समेत सूबे भर में गुरुद्वारे और दीगर अक़लियती इबादत गाहों की बहाली का हुक्म दे दिया। अगर आप हकीकी आज़ादी मानते हैं, अपना वो हक मानते हैं जो आईने दिया है आपको, तो आपको जेलों में डाला जाता है, आप पर जुल्म किया जाता है, आप पर जैलिया फजारें की जाती हैं, आप पे जबर किया जाता है। तो हकीकी आज़ादी की ज़रूरत इसलिए है कि हमने एक ऐसा निज़ाम बनाना है कि पाकिस्तान के आइन की पासदारी हो। इस दफ़ा इंशाअल्लाह जो फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे कि अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। इस मर्तबा निकले तो घर वालों को कहकर निकलेंगे, वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फिर धमकियां देने लगे। कहते हैं हकीकी आज़ादी और अपना हक मांगें तो जेलों में डाला जाता है। हकीकी आज़ादी ये है कि कोई किसी को तंग ना करे। अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा में तलबा यूनियंस को बहाल करने का ऐलान। उधर PTI का क़यादत की रिहाई तक एहतजाज जारी रखने का प्लान तैयार। पंजाब असम्बली में पार्लिमानी पार्टी ने अरकान असम्बली को 3 लाख अफराद इकट्ठा करने का टास्क दे दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनों के साथ इस्लामाबाद की जानिब मार्च किया जाएगा। भी बानी चेयरमैन से मुलाकात ना हो सकी। अडयाला जेल इंतजामिया पर तौहीन अदालत लगाने का मुतालबा। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। जेल हुक्काम और मुलाजमीन ने कहा अंडरटेकिंग चाहिए। बानी PTI को फूड पॉइजनिंग हुई थी। बुशा बीबी के खाने में फ्लोर क्लीनर मिलाया गया। PTI रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा मरीम नवाज के दौर में खवातीन की बेहुरमती हो रही है। तहरीक इंसाफ में कोई तकसीम नहीं, सब साथ खड़े हैं। बानी PTI का मामला कल कौमी असम्बली में उठाएंगे। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का पाँव फ्रैक्चर हो गया। फौरी तिब्बी इमदाद के लिए दुबई के अस्पताल मुंतकिल। पाँव पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया। डॉक्टर्स का आसिफ जरदारी को 4 हफ्ते के लिए आराम का मशवरा। सदर ममलिकत का गुज़श्ता रात दुबई एयरपोर्ट पर तैयारे से उतरते हुए पाँव फ्रैक्चर हुआ था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने अपने दफ्तर में अहम अफसरान की तैनाती कर दी। चीफ जस्टिस ने अहम अमूर अंजाम देने के लिए नया सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात कर दिया। नया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भी जल्द मुकर्रर किया जाएगा। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी को निशाना बनाए जाने पर तशवीश है। कानूनी कार्रवाई करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच का कहना है पाकिस्तान ने 2019 में भारत से तिजारत मुअत्तल की। वो पोजीशन आज भी बरकरार है। पाकिस्तान की अमरीकी सियासत के हवाले से कोई पोजीशन नहीं। पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है, ना अपने मामलात में पसंद करता है। पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया है। मशरकी हवाओं ने रुख बदला। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का इंडेक्स तब्दील। दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया। फ़ज़ाई आलूदगी में दिल्ली पहले, बीजिंग दूसरे नंबर पर। पंजाब हुकूमत का आलूदगी में कमी के इक़दाम सख्ती से जारी रखने का फैसला। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन का निफाज। जनरेटर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। इमारतों की तामीर रुकवा दी गई। बारबेक्यू की दुकानें रात 8 बजे बंद करने के भी अहकामात। वज़ीर आला मरीम नवाज की फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम में कोई सुस्ती लापरवाही ना बरतने की हिदायत। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं लाहौर के शहरी टीम बनकर स्मोक के खिलाफ जंग जारी रखें। ये इज्तिमाई ज़िंदगी और मौत का मसला सिर्फ हुकूमत मसले से निमट नहीं सकती।
وزیر اعلیٰ مریم نواز کے خلاف راولپنڈی اور پشاور میں اندراج مقدمہ کی درخواست دائر، راولپنڈی کی مقامی عدالت کا پولیس کو درخواست پر کل کمنٹس پیش کرنے کا حکم۔ پشاور کی عدالت میں دائر درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا۔ مریم نواز نے 28 اکتوبر کو بانی پی ٹی آئی کو ختم کرنے کا بیان دیا۔ یہ ایک قابل دست اندازی جرم ہے۔ گینگسٹر عزیر بلوچ کی دھڑا دھڑ مقدمات سے بریت، پروسیکیوشن ایک بار پھر جرم ثابت کرنے میں ناکام۔ کراچی کی عدالت نے ملزم عزیر بلوچ کو 58 میں مقدمے سے بھی بری کر دیا۔ ادھر کارساز حادثہ کیس میں ملزمہ نتاشا بری۔ عدالت نے متوفی کے اہل خانہ کی جانب سے صلح نامے کے بعد ملزمہ کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کا 8 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ ادھر اے ٹی سی کا ایمان مزاری اور ان کے شوہر کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم۔ عدالت کی 20 ہزار روپے کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت۔ لاہور کیولری گراؤنڈ میں کار کی زد میں آ کر 2 بھائیوں کی ہلاکت، وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، آئی جی سے رپورٹ طلب۔ مریم نواز کا سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت، چند روز قبل خاتون نے 2 بھائیوں کو کار سے کچلا تھا۔ بنو بکا خیل میں شہید ہونے والے میجر سمیت 3 جوان آبائی علاقوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں کور کمانڈر راولپنڈی اور کور کمانڈر پشاور کی شرکت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شہداء کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف ہماری طاقت ہیں۔ سردیوں سے قبل ایل پی جی کی قیمتوں نے اڑان بھر لی۔ ایل پی جی کی قیمت میں 2 روپے 89 پیسے اضافہ، اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دوسری جانب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آج رات 12 بجے پھر کمی کا امکان۔ فضاؤں میں اڑنے والے کو زمین پر ٹریلر کا سہارا، پاکستان میں پہلی بار کسی بڑے طیارے کی بذریعہ سڑک منتقلی۔ بوئنگ 737 کو کراچی سے حیدرآباد منتقل کرنے کا عمل جاری۔ مسافر طیارے کو تربیتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ سپیریئر کیمپس پنڈی گھیپ میں میوزیکل پروگرام کا انعقاد، طلباء کی موج مستی، ڈائریکٹر اور خوشیوں، روشنیوں اور رنگوں کا تہوار۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہندو برادری مذہبی تہوار دیوالی منانے میں مصروف۔ عمر کوٹ میں ہندو برادری کی جانب سے چراغاں، مندروں میں خصوصی پوجا پاٹ، دیے روشن، گھر گھر چراغاں، ملنے ملانے اور تحفے تحائف دینے کا سلسلہ جاری۔